جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا فعل امر کو اور فعل نہی کو۔ آج ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے ثلاثی مزید فی کو، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم ثلاثی مجرد میں گھوم رہے تھے، اب ہم ثلاثی مزید فی کو ڈسکس کریں گے۔ تو فعل کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فعل دو قسم پر ہے، ایک جسے ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد وہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں، ٹھیک ہے، جو اس کی جو فرسٹ فارم ہے اس میں 3 حروف ہوں۔ ثلاثی مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 سے زائد حروف ہوں، 3 سے زائد حروف ہوں، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ تینوں میں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی روٹ ورڈ میں 3 لیٹر ہیں، اس میں بھی روٹ ورڈ میں 3 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ماضی شروع ہوتی ہے 3 لیٹر سے، اس کی ماضی شروع ہوتی ہے 3 سے زائد لیٹر سے، 3 سے زائد حروف سے۔ وہ جو مزید حروف ہیں ان کو ہم اضافی کہتے ہیں، وہ روٹ ورڈ نہیں ہے، یعنی اس کا مادہ نہیں ہے۔ تو ثلاثی مزید فی، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ کتنے ابواب پڑھے؟ 6 پڑھے ہیں نا۔ ثلاثی مزید فی کی بھی کافی سارے ابواب ہیں، لیکن ان میں زیادہ معروف 8 ہیں۔ کتنے؟ 8 جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو بھائی رباعی اور خماسی ملا کے 55 تک پہنچائی ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ثلاثی مزید فی کو۔ بعض اوقات مثالیں 2 ہوتی ہیں، اس کے اوپر باب بنا دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسے خواہ 2-3 مثالوں کے لیے ایک پورا باب یاد کریں۔ تو اس لیے جن کا استعمال ذرا زیادہ ہے بس وہ دیکھ لیں۔ تو ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے ہم باب کا نام لکھتے ہیں، باب کے نام سے مراد مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر کے اوپر باب کا نام ہے، پھر اس کے بعد اس کا ماضی ہے، پھر اس کے بعد اس کا مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا ماضی مجہول ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اس کا مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا امر، اور پھر اس کا نہیں، فعل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ تاکیدی اسلوب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع کا۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے مثلا اس کے علاوہ منصوب اور مجزوم، ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ آ رہی ہے۔ باب کا نام ہے، پہلا باب ہے افعال۔ باب کا نام کیا ہے؟ افعال۔ افعال، ماضی اس کا کیا ہے؟ افعل۔ کیا ماضی ہے؟ افعل۔ ماضی میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں۔ ثلاثی مجرد میں کتنے ہوتے تھے؟ 3۔ فعل، اس میں یہ ہوتا تھا نا، فعل ہے، فاعلہ ہے، فعول ہے، عین کلمے کی حرکت بدل جاتی تھی، حروف 3 ہی تھے۔ اس میں پہلے صیغے میں کتنے حروف ہو گئے؟ 4۔ یہ جو حمزہ ہے یہ مادے کا نہیں ہے، روٹ ورڈ فا عین لام ہے،
ٹھیک ہے. روٹ ورڈ سے مراد اس کا مادہ ہے. وہ 3 بیسک حروف ہیں جن سے وہ مل کے بنا ہے. مضارع کیا ہے؟ یفعلو. مثال کے طور پہ آپ ثلاثی مجرد کا کوئی باب بتائیں. فاتح یفتح، یہی تھا نا ثلاثی مجرد میں. فاتح یفتح، فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے. اسی روٹ ورڈ کو آپ اس باب میں لے آئیں تو کیا بن جائے گا؟ افتح یفتح. ٹھیک ہے. نہیں، مطلب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر لازم ہے تو وہاں پہ متعدی ہو جاتا ہے، یہاں اگر متعدی ہے تو وہاں لازم ہو جاتا ہے. یہ مطلب جو ہے نا، یہ بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس پہ پورا لیکچر ہوگا. باب افعال میں جب آتا ہے تو 15 قسم کے مطلب نکلتے ہیں. کتنے؟ 15 قسم کے. ضرورت کیا پڑی اس کو اس باب میں لانے کی اگر مطلب سیم رہے تو؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہ جو روٹ ورڈ کا مطلب ہے نا وہ وہاں بھی رہے گا. تو افعل یفعل، اکرم یکرم، اکرام. باب کارما سے مطلب کیا ہے؟ خود عزت والا ہونا. کارما یکرم کا مطلب کیا ہے؟ عزت والا ہونا. کاروما زید، زید عزت والا ہے، زید بزرگ آدمی ہے. ٹھیک ہے، یہ بزرگ بن گیا. جی جی ہاں ہاں. ایک فعل لازم تھا، ایک فعل متعدی تھا. تو لازم میں کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کا آبجیکٹ نہ ہو، جس کا مفعول نہ ہو. ٹھیک ہے. فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کا مفعول ہوتا ہے. جالسا وہ بیٹھا، جالسا وہ بیٹھا، یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے. اس کو جب آپ باب افعال میں لے آئیں گے یہ متعدی بن جائے گا. اجلسا اس نے بٹھایا، جالسا وہ بیٹھا، اجلسا اس نے بٹھایا. کاروما وہ باعزت ہوا. ٹھیک ہے، وہ باعزت ہوا، وہ بزرگی والا ہوا. اکرما اس نے عزت دی. اکرام کرنا، کسی کو عزت بخشنا. ایک ہے کہ خود وہ عزت والا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو عزت دے رہا ہے. تو یہ لازم ہے، یہ متعدی ہے. ثلاثی مجرد سے یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے. باب افعال میں آئے تو یہ کیا ہو گئے؟ متعدی ہو گئے. جالسا وہ بیٹھا، اجلسا اس نے بٹھایا. ٹھیک ہے. کاروما وہ بزرگی والا ہوا، وہ باعزت ہوا، وہ شرف والا ہوا. اکرما اس نے شرف بخشا، اس نے عزت بخشی، اس نے عزت دی. ٹھیک ہے. وہ خود کرم والا ہوا، اس نے کرم کیا. دوسرا باب ہے باب تفعیل. تفعیل، اس کا ایک مصدر یہ بھی آتا ہے تفعیلتن. تفعیلتن زیادہ تر تفعیل آتا ہے، بعض اوقات تفعیلتن بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مصدر جو ہے ماضی کیا ہے؟ فعل. مضارع کیا ہے؟ یفعل. فعل یفعل تفعیل. اگر مادہ یہ ہو نزل ینزل، یہ کون سا باب ہے؟ نزل ینزل ہے ضرب. ٹھیک ہے. نزل ینزل نازل ہونا. اس کو باب تفعیل سے لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ نزل ینزل اور تنزیل. ٹھیک ہے. نزل ینزل تنزیل.
مل جائے گی، ضروری نہیں یہی لکھی ہوں، کوئی اور لکھی ہوں، کوئی اور ہو سکتا، لیکن مثالیں ہیں. اسی طرح جربا، جربا تجربہ کرنا، جربا یجرب، کیا اس کا مصدر کیا تھا؟ تجربہ ہے. جیسے تجربہ کہتے ہیں نا، وہ تجربہ نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ تجربہ. جی ہاں، درس یدرس تدریس. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور مصدر بھی آتا ہے، تفعال، تفعال، تفعیلۃ کے علاوہ ایک اور مصدر بھی کیا آتا ہے؟ تفعال. لیکن یہ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی، جیسے کرر یکرر تکرار، کرر یکرر تکرار، تفعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے. تقریباً نہیں ہو سکتا، تقریباً نہیں ہو سکتا، کرر بھی کرو تقریباً. کرر، کرر. ٹھیک ہے. دہرانا کسی چیز کو. حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب تھا نا. اگر دوسرے کاف سے گا اسے تقریباً بنے گا. قربا، یہ کررا ہے. ٹھیک ہے. کررا یکرر تکرار. ٹھیک. دوسرا باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے. تیسرا باب ہے باب تفاعل، تفاعل، تفاعل. ٹھیک ہے. تفعل، اچھا اس میں زائد حرف کیا ہے باب تفعیل میں؟ عین. ٹھیک ہے. یہاں پہ کتنے حروف زائد ہو گئے؟ 2، ایک تا اور ایک عین. ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں. یہاں مضارع میں 5 ہو جائیں گے. اصل میں 5 حروف ہیں، 4 نہیں ہے. یفاعلو میں عین ہے، 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ حمزہ گر گیا ہے. کچھ چیزیں ہم نہیں پڑھتے، ایسے ذہن پہ بوجھ پڑے گا. ہیں اس میں بھی 5. یفعلو ہے، یہ حمزہ گر گیا ہے. ٹھیک. تفاعل، یتفاعل. تفاعل یتفاعل. تشدد یتشدد. مضارع کیا آئے گا؟ تشدد یتشدد. اور مصدر کیا آئے گا؟ تشدد، تشدد، تفاعل، تشدد. کیا مضارع آئے گا؟ تشدد. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. چوتھا باب، باب مفاعلہ، مفاعلتن. اس کا مصدر فعال بھی آتا ہے. کیا؟ فعال، فعال. ماضی کیا ہے؟ فاعل. مضارع کیا ہے؟ یفاعل.
مفاعلۃ، جاہد یجاہد، مجاہدۃ، مجاہدہ، مجاہدہ نہیں، وہ غلط اردو ہے، مجاہدہ۔ و دوسرا مصدر کیا آئے گا؟ جہاد۔ قاتل یقاتل، ٹھیک ہے، قاتل ماضی، اس نے قتال کیا، یقاتل، یقاتلون فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ قاتل یقاتل، مصدر کیا آئے گا؟ مقاتلۃ و قتال، قتال، ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ کس پہ؟ میم پہ پیش ہے، مفاعلۃ، مفاعلۃ، مفاعلۃ اور فعال، ٹھیک ہے۔ چوتھا باب ہو گیا اس، جی مقابلہ بھی اسی میں ہے، قابل یقابل مقابلۃ، ٹھیک ہے۔ پانچواں باب ہے باب تفاعل، تفاعل، کیا ہے؟ تفاعل، ماضی کیا ہے؟ تفاعل، وہ ہے فاعل، یہ کیا ہے؟ تفاعل۔ جیسے دیکھیں نا، یہ ہے فعل، تو شروع میں کیا لگ گئی؟ تا، تفاعل۔ یہاں پہ ہے فاعل، تو یہاں بھی شروع میں تا لگ گئی، تفاعل، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تفاعل مضارع کیا ہے؟ یتفاعل، تفاعل، ٹھیک ہے، تفاعل، یتفاعل، تفاعل۔ تفاخر، فخر کرنا، ٹھیک ہے، کیا بنے گا ماضی؟ تفاخر، اور مضارع یتفاخر، اور مصدر کیا بنے گا؟ تفاخر، تفاخر، فخر کرنا۔ کون سا باب ہوا؟ باب تفاعل۔ چھٹا باب ہے باب انفعال، کیا ہے جی؟ انفعال، انفعال، انفعل، انفعل، ينفعل، انفعل، ينفعل، انفعال، ٹھیک ہے۔ انقلب، ينقلب، انقلاب، انقلاب آ گیا، ٹھیک۔ انکسر، ينکسر، انکسار، انکساری، ٹھیک ہے۔ انقلب، ينقلب، اور انقلاب، انفعال، نہیں، وہ آپ بتائیں گے کہ کس سے بنے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی انفاق کس سے بنے گا، بتائیں جی۔ انفق، ينفق، انفاق، افعال، وہاں نون مادے کا ہے، نون کس کا ہے؟ روٹ ورڈ کا ہے، یہ نون مادے کا نہیں ہے، یہ اضافی ہے۔ الف بھی نون بھی دونوں اضافی ہیں، مزید فی کا مطلب ہے جو اضافی ہے، جن کی ایڈیشن ہوئی ہے۔ ساتواں کیا ہے؟
باب افتعال، افتعال، باب افتعال، افتعال۔ آپ کے پاس کتاب ہو نا تو کتاب سامنے رکھ لیا کریں، اس میں اگر جن کو وائٹ بورڈ نظر نہیں آتا تو وہ کتاب کھول کے سامنے رکھ لیں، اس سے بھی بات بہت کلیئر ہو رہی ہے۔ میں بول رہا ہوں تو آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی کا چیپٹر نکالے نا تو وہاں یہ ابواب دیے گئے۔ افتعال، کتاب اپنے اس پہ موبائل پہ کھول لیں یا ویسے کھول لیں۔ افتعال، یفتعل، افتعل یفتعل، افتعال، ٹھیک ہے۔ اکتسب، اکتسب یکتسب، اکتساب، اکتساب، جی آپ بتائیں کس سے ہے؟ احتساب، یحتسب، احتساب، احتساب کرنا۔ مادہ کیا ہے؟ حاسب، حاسب یحسب، جب باب افتعال سے آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ احتساب۔ کلیئر ہے؟ آگے چلیں۔ اجتنب یجتنب، اجتناب، اجتناب کرنا، ٹھیک۔ آٹھواں کیا ہے؟ استفعال، استفعال، استفعل، یستفعل، استفعل یستفعل، استفعال، ٹھیک ہے۔ استغفر، یستغفر، استغفار، استکبر، یستکبر، استکبار، استقبل، 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 یستقبل، استقبال، استقبال کرنا، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے؟ اب یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، آگے اس کی پوری گردان بننی ہے کہ نہیں پتا؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلت، افعلتم، افعلتم، افعلت، افعلتم، افعلتن، افعلتو، افعلنا، اس کی بھی بننی ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، ٹھیک ہے، سیم سب کی بنے گی۔ پھر مضارع پہ آ جائیں، اس کی بھی پوری گردان بنی مضارع کے پیٹرن پہ۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، یعنی آخر میں پیٹرن سیم رہے گا نا۔ تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، وفاعل، نفاعل۔ گردان پہلے والی ثلاثی مجرد کی یاد ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی نا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ 8 گردانیں، یہ بھی 8 گردانیں، 16 ہو گئی۔ ابھی تو یہ ساری ہیں نا آگے، ٹھیک ہے۔ اس کا مجہول بنانا ہے اب ہم نے، ماضی مجہول، ٹھیک ہے۔ تو ماضی مجہول ثلاثی مجرد میں ہم نے کیا کہا تھا؟ شروع میں پیش لگا دیتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا بن جائے گا؟ افعل،
افعلا. ٹھیک ہے. ماضی مجہول کیسے بنانا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دینی ہے، اس سے پیچھے تھرو آؤٹ پیش دے دینی ہے. تھرو آؤٹ اگر تو ساکن ہے ساکن کو ساکن رہنے دیں، ورنہ سب کو کیا کریں؟ پیش دے دیں. سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے کے پیچھے سب کو پیش دے دیں. افعلا. آگے کیا بنے گا؟ فعلا نزلا. ٹھیک ہے. اکرما نزلا. تفاعل کا ماضی مجہول کیا بنے گا؟ تو فعل. ہم نے کہا صرف سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینی ہے، اس سے پیچھے پیش. تو فعل ایسا ہی نہیں بنے گا. تو فعل. آگے فعل کا کیا بنے گا؟ اچھا، الف سے پہلے پیش نہیں آتی. عربی میں الف سے پہلے پیش نہیں آتی. تو کرتے یہ ہیں کہ اگر الف سے پہلے پیش ہو تو الف کو واو میں بدل دیتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فوئلا. فوئلا. ٹھیک ہے نا. قوتلا. فوئلا. آگے کیا بنے گا تفاعل کا؟ تو فوئلا. انفعل کا کیا بنے گا؟ ویسے ٹیکنیکلی آتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انفعل لازم ہے. انفعل باب کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس سے جتنے بھی ورب آتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ لازم ہے. اور لازم کا مجہول بن سکتا ہے، متعدی کا مجہول بنتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ٹیکنیکل ریزن کیا ہے؟ مفعول نہیں ہے نا. مجہول میں ہم یہی کرتے ہیں نا، مفعول کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فاعل کی جگہ لے آتے ہیں. تو فعل لازم میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا. تو انفعل کا کیا بنے گا؟ انفعل. لازم کو متعدی بنانے کے کئی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات لازم جو ہے نا اس کے ساتھ با لگا دے تو وہ متعدی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، عطا یاتی آنا. اگر اس کے ساتھ با لگا دے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. لے آؤ کوئی صورت. آگے چل کے پڑھیں گے. افتعال کا کیا بنے گا؟ افتعل. افتعل. استفعل کا کیا بنے گا؟ استفعل. استفعل. ٹھیک ہے جی. یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ تو پورا لیکچر ہے. باب افعال کے صرف 15 مطلب ہیں، تفعیل کی بھی 8-10 نکل آئیں گے، تفاعل کی بھی اسی طرح سے نکل آئیں گے. تو یہ 70-80 مطلب بن جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. انشاءاللہ سے اس پہ ایک لیکچر میں جتنے کور ہو سکے، سارے تو نہیں ہم کر سکتے، موٹے موٹے جو بھی ہیں. کیونکہ الف سے پہلے اگر پیش آ جائے، الف سے پہلے اگر پیش ہو تو عربی زبان میں الف واو میں بدل جاتا ہے. مجہول بنایا نا، مجہول بنایا ہے نا، تو اس لیے اس پہ پیش آئی ہے. ہم نے کہا تھا سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینی ہے، اس سے پیچھے سب کو پیش دینی ہے. ساکن کو ساکن رہنے دینا ہے، باقی سب کو پیش دے دینی. کلیئر ہے؟
نیند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہم نے بنانا ہے مظہر مجہول. آخر تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی. مظہر مجہول معروف سی مجہول بنانا ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہاں پہ یہ تھا ماضی مجہول میں سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینی ہے، مظہر مجہول میں سیکنڈ لاسٹ کو زبر دینی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ کو زبر دینی ہے، اس سے پیچھے جو ہے پہلے حرف پہ تو پیش ہی آئے گی. وہ تو مجہول کا قاعدہ ہے کہ پہلے حرف پہ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر دے کے درمیان میں بھی جتنے حروف ہیں سب پہ زبر دینی ہے. نہیں ساکن ساکن ہی رہے گا. یفعلو سے کیا بن گیا مظاہرے؟ یفعلو. یفعلو سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دیں، اس سے پیچھے ساکن کو چھوڑ دیں، پہلے حرف کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ پہلے پہ تو پیش ہی آتی ہے مجہول میں. درمیان میں اگر کوئی اور حرف ہے تو اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ زبر دے دیں. یفعلو سے کیا بنے گا؟ یفعلو. یفعلو. یتفعلو سے کیا بنے گا؟ یتفعلو. یتفعلو. آگے ہے جی یفاعلو. یفاعلو سے کیا بنے گا؟ یفاعلو. یتفاعلو سے کیا بنے گا؟ یتفاعلو. ینفعلو سے کیا بنے گا؟ ینفعلو. یفتعلو سے کیا بنے گا؟ یفتعلو. یستفعلو سے کیا بنے گا؟ یستفعلو. کلیئر ہوگی؟ اب آگے چلیں امر کی طرف. یہ بھی پتہ ہے نا، اب ان سب کی بھی 14 صیغے بنیں گے نا. افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا. ٹھیک ہے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما. یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بالکل وہی پیٹرن ہے، سیم ہے. امر، فعل امر. افعل، امر بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ نہیں، غائب میں اور متکلم میں. ہاں، لام زیر لی لگاتے ہیں شروع میں، اور لام امر جسے کہتے ہیں، مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ مجزوم کر دیتے ہیں. تو اگر ہم نے اس سے امر بنانا ہو، امر غائب، تو کیا بنے گا؟ لی یفعل. ٹھیک ہے، اس کا امر غائب کیا بنے گا؟ لیفعل. اس کا امر غائب کیا بنے گا؟ لیتفعل. ٹھیک ہے، اس کا کیا بنے گا؟ لیفعل. اس کا کیا بنے گا؟ لیتفعل. شروع میں لام امر، آخر کو مجزوم کر دینا. ٹھیک ہے، اس کا کیا بنے گا؟ لینفعل. اس کا کیا بنے گا؟ لیفتعل. اور اس کا کیا بنے گا؟ لیستفعل.
افعل. اب ہم حاضر کا امر دیکھ لیتے ہیں. صرف ہم نے کہا تھا اصل میں امر حاضر کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا تو آسان ہے, مضارع سے بنانا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہم نے کہا تھا کیسے بنانا ہے؟ علامت مضارع گرا دیں, آخر کو مجزوم کر دیں. اگر پہلا حرف ساکن ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ الف لگانا ہے. پھر اس الف کو حرکت دینی ہے. وہاں تو یہ تھا کہ باب کے حساب سے تھا. ٹھیک ہے, اگر عین کلمے پہ زیر اور زبر ہے تو ہم نے الف کو زیر کی حرکت دینی ہے. اگر عین کلمے پہ پیش ہے تو ہم نے الف کو. اب یہاں وہ باب والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ باب افعال میں ہم نے اس کو زبر کی حرکت دینی ہے. امر میں کون سی؟ زبر کی. دیکھیں نا, علامت مضارع گرا دی, الف لگا دیا, آخر کو مجزوم کر دیا, افعل بن گیا نا. اچھا, یہ حمزہ جو ہے نا عام طور پہ امر کا حمزہ ثلاثی مجرد میں وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے, یعنی لکھنے میں بعض اوقات گر جاتا ہے, بعض اوقات پڑھنے میں گر جاتا ہے. لیکن یہ حمزہ قطعی ہے, حمزۃ القطع, یعنی یہ نہ پڑھنے میں گرتا ہے نہ لکھنے میں گرتا ہے. پیچھے سے ملائیں گی بھی تو پھر بھی یہ پڑھا جائے گا, کبھی نہیں گرے گا. ٹھیک ہے, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. تو افعل آگے کیا بنے گا؟ یفعل سے. وہ تو پہلا اگر ساکن ہو تو ہم نے الف لگانا ہے نا. اگر پہلا ہی حرف متحرک ہے تو پھر تو الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا. سمجھ ہے نا یہ بات؟ ٹھیک ہے, تو یفعل میں یا گرا دی, یا گرا دی تو آگے فا ہے, فا کے اوپر حرکت ہے, الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. الف تو ہم اس وقت لگاتے تھے جب پہلا حرف کیا ہوتا تھا؟ ساکن ہوتا تھا, کیونکہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو آگے آخر کو کیا کر دیا؟ مجزوم کر دیا. تو کیا ہو گیا یہ؟ فاعل. ٹھیک ہے, یتفعل سے علامت مضارع گرائیں, آخر کو مجزوم کر دیں. کیا بن گیا؟ تفاعل. یفاعل سے کیا بن گیا؟ فاعل. جاہد فی سبیل اللہ, جاہد جہاد کر, قاتل قتال کر. کیا بنا؟ فاعل. یہی بنے گا نا. ہاں, تفاعل. تفاعل اور آگے کیا ہے؟ فاعل. قاتل. تو قتال کر, جاہد تو جہاد کر. ٹھیک ہے, تجنب تو بچ جا, تجنب یا تجنب سے تجنب تو بچ جا. ٹھیک ہے, کرر تو تکرار کر, کرر یکرر سے. ٹھیک ہے, اکرم یکرم سے اکرم تو اکرام کر, فعل امر آ جائے گا نا. اجلس تو بیٹھ جا. تفاعل یا تفاعل سے کیا بنے گا؟ تفاعل. تفاخر یا تفاخر, تفاخر تو فخر کر. ٹھیک ہے, اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرو. ہے تفاخر غلط ہے جی, تفاخر پڑھنا غلط ہے. تفاخر خیر کی بات ہے. نہیں نہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو امر ہے نا. ہم جب اس کو جملے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مصدر ہوتا ہے عام طور پہ, تفاخر. ٹھیک ہے, انفعل ینفعل سے کیا بنے گا؟ نہیں, وہ صرف ہم نے کہا تھا اس میں صرف الف لگے گا جو کہ مفتوح ہوگا. باقیوں میں الف مکسور لگے گا کیونکہ عین کلمے پہ کیا ہے؟ عین کلمے پہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے, تینوں ابواب میں عین کلمے پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو جب عین کلمے پہ کسرہ ہو تو الف پہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ کسرہ لگاتے ہیں. یہی ثلاثی مجرد میں قاعدہ پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے.
یہ صرف ایک استثناء ہے. انفعل، انقلب تو لوٹ جا، تو پھر جا، گھوم جا. ٹھیک. انکسر تو انکساری اختیار کر. انفعل، افتعل، یہی بنے گا نا، افتعل سے افتعل. ٹھیک ہے. اجتنب تو اجتناب کر. اجتنبوا قول الزور، اجتنبوا، اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، جھوٹی بات سے، قول الزور. استفعل، استغفر تو استغفار کر. امر کلیئر ہو گیا؟ نہیں کی طرف چلے. آسان ہے، نہیں تو امر سے بھی زیادہ آسان ہے. شروع میں کیا کرتے ہیں؟ لا لگاتے ہیں اور آخر کو مجزوم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یفعل سے کیا بن جائے گا؟ لا یفعل، لا یکرم. لیکن ہم حاضر کی بنا رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ لا نہیں، تفعل. چھٹا سیگا یہی ہے نا. یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل. لا تفعل. حاضر کا امر بنا رہے ہیں نا، حاضر کا. حاضر کے 6 سیغے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے پہلے سیغے کا امر ہم نے بنا دیا. سوری، پہلے سیغے کی نہیں بنا دی. لا تفعل، لا تفعل. لا تشدد. ٹھیک ہے. لا تفعل. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مضارع سے ہی ہم بنا رہے ہیں. مضارع سے بنا رہے ہیں. بس ہم پہلے سیغے کا نہیں بنا رہے کیونکہ وہ تو غائب کی ہو جائے گی نا. ہم حاضر کی نہیں بنا رہے، حاضر کی. تو اسی کا ہم نے حاضر کا سیغہ لے لیا جو 7واں سیغہ ہے. ٹھیک ہے. 7ویں سیغے سے حاضر کا سیغہ شروع ہو جاتا ہے نا. پہلے 6 غائب کے سیغے ہیں. ٹھیک ہے. 7ویں سے 12ویں تک حاضر کا سیغہ. لا کیا آئے گا؟ لا تتفاعل. یتفاعل ہے نا. یتفاعل، یتفاعلان، یتفاعلون، تتفاعل، تتفاعلان، یتفاعلن، تتفاعل. لا تتفاعل. لا تتفاعل. ٹھیک ہے. آگے کیا بنے گا؟ لا تفاعل. لا تقاتل، قتال مت کر، جھگڑا مت کر. لا تفاعل. لا تتفاعل. جی. لا تنفعل. لا تفتعل. لا تستفعل. تاکیدی اسلوب کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے. کیا کرتے ہیں؟ شروع میں لام تاکید لگاتے ہیں اور آخر میں نون مشدد. اور پہلے سیغے میں جو پیش ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ زبر دے دیتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ لا
युफ़इलन, यही बनेगा ना, युफ़इलो से ला युफ़इलन। मुजारे से ताकीदी उसलूब बनेगा ना, मुजारे के शुरू में लाम ताकीद और आखिर में नून मुशद्दद। ला युक्रिमन्न, ला युमिनन्न, वो लाजमन ईमान लेके आएगा। आगे क्या बनेगा? ला, नहीं माजी पहला सीगा ही बना है। ला युफ़ाइलन, ला युफ़ाइलन, ला युफ़ाइलन, युफ़ाइलो से ला युफ़ाइलन। यतफ़अलु क्या बनेगा? ला यतफ़अलन। जिन्होंने ये किताबें लिखी है ना, लुत्फ़ुर रहमान साहब, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वरना आप ज़रूर जाके उनसे पूछते कि आपने इनका नाम आसान अरबी ग्रामर क्यों लिखा। उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। लयतफ़अलन, ठीक है। आगे क्या है? ला युफ़ाइलन, ठीक है। आगे सॉरी ली नहीं है, ला है, ला युफ़ाइलन, ठीक है। आगे ला यतफ़अलन, ठीक है, ला यतफ़अलन, ठीक। लयनफ़इलन, लयनफ़इलन, ठीक। लयफ़्ताइलन, लयस्तफ़इलन, ठीक है जी। यही नाम जी जी हो गया जी, क्लियर। चले आगे, काफ़ी है। अब आप लोगों ने बाब बताना है, ये कुरान मजीद की आयत है। ला युकल्लिफुल्लाह, युकल्लिफु बाबे तफ़ईल, ठीक है, बाबे तफ़ईल है और ये माजी है, मुज़ारे है, मुज़ारे है। कौन सा सीगा है? हाँ, वाहिद मुज़क्कर गायब। अल्लमल इंसान, बाबे तफ़ईल है, ठीक है। माजी है या मुज़ारे है? ये माजी है। माजी का कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब, पहला सीगा है, ठीक है। कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन, कज़्ज़बत कौन सा बाब है? बाब तफ़ईल, ठीक है। माजी है, मुज़ारे है? माजी का कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस गायब, चौथा सीगा हो गया ना, ठीक है। युकल्लिबुल्लाहु, युकल्लिबु कौन सा बाब है? बाब तफ़ईल है। माजी है, मुज़ारे है? मुज़ारे। वलक़द कर्रमना,
کون سا باب ہے؟ کرمنا، باب تفعیل ہے. ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. کرما کرما کرمو کرمت کرمتا کرمنا کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما کرمتن کرمتو کرمنا. ٹھیک ہے، جمع متکلم. فاستغفر، باب کون سا ہے یہ؟ استفعال، باب استفعال. ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے. ٹھیک ہے. استغفر، استغفر تھا نا اصل میں، لیکن اس کا حمزہ جو ہے تینوں ابواب کا، یہ آخری جو 3 ابواب ہیں ان تینوں کا حمزہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنے میں گر جاتا ہے. تو استغفر سے کیا ہو گیا؟ فاستغفر. ماضی ہے. استفعل، یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون. باب کون سا ہے؟ باب مفاعلہ. ٹھیک ہے. اور صیغہ کون سا ہو گیا؟ جمع مذکر غائب. تیسرا صیغہ یقاتل، یقاتلان، یقاتلون. وَأَنزَلْنَا، انزلنا کون سا باب ہے؟ باب افعال. ٹھیک ہے. انزلنا ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. انزل، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلت. لتبین، لام تو لام کہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. تبین، باب تفعیل. ٹھیک ہے. بین، یبین، تبیین. تو ہم نے کہا تھا نا اس کا مصدر تفعال بھی آتا ہے، بعض اوقات تفعال بھی آ جاتا ہے، تبیان. تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی یا مضارع ہے؟ مضارع میں کون سا صیغہ ہو گیا؟ واحد مذکر حاضر یعنی 7واں صیغہ. یبینو، یبینانی، یبینون. تبینو، تبینانی، اور تبین. ما نزل، نزل. کون سا باب کون سا ہے؟ باب تفعیل. ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی مجہول ہے. ما نزل، جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف. ولعلہم، شاید کہ وہ یتفکرون. کون سا باب ہے؟ باب تفاعل. ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. یتفکرو، یتفکران، یتفکرون. ٹھیک ہے. تبارک، تبارک. تفاعل. ماضی ہے مضارع ہے تبارک؟ ماضی ہے. صیغہ کون سا ہے ماضی کا؟ واحد مذکر غائب. نزل کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. والذین کفروا وکذبوا، کذبوا کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے. ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے. ٹھیک ہے. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ، أَخْرَجَ.
باب فعل ماضی مضارع ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ ثم انصرفوا انصرفوا کون سا باب ہے؟ باب انفعال ماضی یا مضارع ہے؟ ماضی کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. الذین ينفقون ينفقون کون سا باب ہے؟ باب افعال. انفق ينفق انفاق. ٹھیک ہے، تو ينفقون ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. ينفقو ينفقان ينفقون. للرجال نصیب مما اکتسبوا. اکتسبوا کون سا باب ہے؟ افتعال. اکتسب یکتسب اکتساب. اکتسب کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. استمعوا کون سا باب ہے؟ جی علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. افتعال دیکھیں نا، افتعال میں تا سے پہلے فا کلمہ ہے، فا مادے کا ہے نا، تو یہاں پہ بھی یہ سم ان سے ہے نا، سم ان سامیہ سے. مادے میں ہے سین، سین مادے میں ہے، سین اضافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فاستمعوا ماضی ہے مضارع ہے؟ وہ تو استمع استمعا استمعوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے. امر میں زیر آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ماضی میں کیا ہے؟ زبر ہے. امر میں کیا ہے؟ زیر ہے. فاستمعوا، بس تم سنو، غور سے سنو. لہو وانصتوا. انصتوا کون سا باب ہے؟ انصتوا. افعلوا. ہاں ٹھیک ہے، وزن نکال لیا آپ نے. اب اس کے پہلے صیغے پہ جائیں نا، پھر پتہ چلے گا. باب افعال، لیکن یہ ہے کیا؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ امر ہے. انصت افعل افعلا افعلوا. انصت انصتا انصتوا. نون سواد تا مادہ ہے. بس اور تم خاموش ہو جاؤ. ومن جاہد. جاہد کون سا باب ہے؟ باب مفاعلہ. ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے. فإنما یجاہد. یجاہد کون سا باب ہے؟ باب مفاعلہ. ٹھیک ہے، ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع. یا ایھا الرسول بلغ. بلغ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. یہ ماضی ہے مضارع ہے؟ امر ہے. فاعل بلغ، آپ پہنچا دیں. ٹھیک ہے، تبلیغ کر دیں. ما انزل. انزل کون سا باب ہے؟ انزل.
باب افعال سے ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی مجہول ہے، افعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے؟ کچھ سمجھ آئی اب باب کی کہ نہیں آئی؟ کہ جو آئی تھی وہ بھی چلی گئی۔ چلیں جی، اب جو کل آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیں، سوائے اس کے کہ کل پیپر میں کیا آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال کر لیں۔ نہیں یہ نہیں شامل، ہم نے جو ہے وہ دیکھیں نا فعل سے شروع کیا ہے، دوسری کتاب کہاں سے شروع کی ہے؟ فعل سے۔ کتاب تو آپ کے پاس ہے نا، تو فعل سے ہم نے شروع کیا، مادہ اور وزن، یعنی سب سے پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا، ماضی کی گردان سمپل ہے، پھر ہم نے ماضی مجہول پڑھا، وہ بھی سمپل ہے، پھر ہم نے مضارع پڑھا، پھر مضارع مجہول پڑھا، ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ کے قواعد تو 2-4 ہیں، وہ کیا ہیں کہ فاعل رفع میں ہوتا ہے، مفعول نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ فعل ایسے ہیں جن کو کتنے مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 کی۔ کچھ فعل ایسے ہیں جو لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں۔ لازم متعدی کا فرق بھی آپ کو پتہ ہے۔ لازم وہ ہے جس کا مجہول نہیں آتا، جس کا مفعول نہیں ہوتا۔ متعدی وہ ہے جس کا مفعول بھی ہوتا ہے اور اس کا مجہول بھی آ جاتا ہے۔ پھر ہم نے ماضی کی اقسام پڑھی، ماضی کی اقسام میں کیا تھا؟ ہاں، ماضی جو ہے وہ قریب، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قد لگا دیتے ہیں۔ ماضی بعید کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ماضی کے ساتھ کانا لگا دیتے ہیں۔ ماضی استمراری کس طرح ہے؟ کانا پلس فعل مضارع، فعل مضارع، تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی شکیہ کیسے بنتی ہے؟ یکونو پلس فعل ماضی، ٹھیک ہے نا؟ دونوں الٹ ہے فارمولہ۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی ماضی تمنائی کی، ہاں، جس میں لیتا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیتا زید نجح، سوری لیتا زیدن نجح، ٹھیک ہے؟ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، رجا کے لیے، بہرحال قریب قریب معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ تمنی ہے، اس کو تمنا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ماضی شرطیہ، ہاں، لام زبر لا، لام مفتوح پلس فعل ماضی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے کہا تھا ساری، ہاں، لو پلس فعل ماضی، پھر لام مفتوح پلس فعل ماضی، ٹھیک ہے؟ لو درستا لنجحتا، اگر تو پڑھتا تو کامیاب ہو جاتا، ٹھیک؟ اور فعل مضارع میں پھر ہم نے 3 اسالیب پڑھے۔ ایک مضارع منصوب، مضارع نصب میں کس وجہ سے جاتا ہے؟ ان، لن، اذن، کئی، حتیٰ کے بعد بھی ان معذوف ہوتا ہے، یا لام کئی اس کے بعد بھی ان معذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 بنا لیں یا 4 بنا لیں۔ پھر مضارع مجزوم کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان، لم، لما، لام امر اور لاحنے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے ایک پڑھا مضارع کا تاکیدی اسلوب۔ تاکیدی اسلوب میں کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے شروع میں لام مفتوح لگا دیتے ہیں اور آخر میں نون مشدد، نون ثقیلہ، یا بعض اوقات نون خفیفہ بھی لگا دیتے ہیں۔ نون خفیفہ میں تاکید کم ہوتی ہے، یعنی نون ساکن میں، نون ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا امر بنانے کا طریقہ۔ غائب میں امر بنانے کا طریقہ اور ہے، حاضر میں طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، جبکہ نہیں بنانے کا جو طریقہ ہے وہ دونوں میں کیا ہے؟ سیم ہے۔ بس اتنا سا تو ہم نے پڑھا، 5 منٹ بھی نہیں لگے، ٹھیک؟ جی، اب کوئی سوال ہو تو اور؟ ہاں، کل آپ کا ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ کی جگہ تو پھر مشکل ہو جائے گا اصول حدیث جو ہے نا پڑھنا۔ اس کے ہاں دیکھتے ہیں، کل ہو سکتا ہے کچھ پڑھ لیں ہم۔
عصر کے بعد پڑھ لیں، تھوڑی سی اصول حدیث پڑھ لیں 4 بجے تک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرامر پڑھ لیں، اس طرح سے کر لیں گے۔ لیکن اب جو ہے نا آپ کی جو یہ عصر ہے 3 بجے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ نیکسٹ ویک سے آپ نے ہفتے والے دن 3 بجے پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ عصر پڑھ کے پھر ہم کلاس شروع کر لیں۔ وہ اگر آپ 3 بجے آ جائیں گے نا تو 3:15 سے 4 بجے تک ہم پھر ہفتے والے دن بھی جو ہے نا 1 پون گھنٹہ اصول حدیث یا کسی اور اصول تفسیر کی کلاس شروع کر سکتے ہیں، اگر 3:15 تک آ جائیں لوگ تو ایک تو یہ ہے کہ نیکسٹ سیچرڈے سے آپ لوگوں نے 3 بجے یہاں پہ ہونا ہے، جماعت 3 بجے ہو گئی ہے، اور کل جو ہے نا آپ کا ٹیسٹ 2 بجے ہے، جو 2:15 آنا چاہیں 2:15 آ جائیں، لیکن بہرحال 3 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، پون گھنٹہ ان کے پاس ہوگا، پھر آپ کا ٹیسٹ بھی ہے اور آپ کا کوئز بھی ہے، اسائنمنٹ بھی ہے، بالکل ہے، کل ملے گی۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔